اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریقین رحمت للعالمین آنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بے نیاز ہے، جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو خلق کرنے میں، مخلوق کا نظام چلانے میں نہ اس کو کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے خود ساری مخلوق کو خلق فرمایا، انسان کو اختیار عطا فرمایا۔ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آسمان کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، جس حالت میں خلق فرمایا ہے اسی حالت میں موجود ہے۔ سورج کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، ایک ہی چال میں لگا ہوا ہے، نہ وقت کو آگے کر سکتا ہے نہ وقت کو پیچھے کر سکتا ہے۔ چاند جس حالت میں رواں دواں ہے، اللہ نے اس کو جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں چل رہا ہے۔ زمین جس مدار میں گردش کر رہی ہے، چاند ستارے سیارے کہکشائیں جس حالت میں اللہ نے ان کو خلق کیا ہے اسی حالت میں مصروف عمل ہیں۔ ساری کائنات کا نظام اللہ کے تابع ہے، اور یہ ایسی مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھ رہا ہے، جتنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، اتنا اتنا انسان کے علم میں اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ایسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اگر انسان متعصب نہ ہو تو انسان اللہ کے اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کل ایک
نئی تحقیق کے مطابق DNA ٹیسٹ ہے، انسان مر جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کی ہڈی کا ایک ٹکڑا مل جائے، اس پر تحقیق کی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کے تحت اس انسان کی ایک ہڈی کے ذرے سے انسان اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان بہت ساری ایسی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے جن کے پاس اختیار نہیں۔ یہ ایک حضرت انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے با اختیار بنایا ہے۔ انسان کو خیر اور شر کا راستہ دکھلا کر یہ بتا دیا ہے، اے انسان اب تیری مرضی، اللہ کی اطاعت کر کے خیر کے راستے پہ چل کے اللہ کے ملائکہ سے افضل بن جا، یا شر کے راستے اللہ کے نافرمانی کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو حیوانوں سے بھی بدتر بنا لے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کے سامنے اللہ نے اپنی اطاعت کے راستے رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی اطاعت کے راستے دکھلا کر اسے اختیار دیا ہے۔ مذہب کی روح سے اسی اطاعت کو دین کہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے دین کی اطاعت کرے گا، جو بندہ اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا قانون، نصرت الہی، مدد الہی، امداد الہی، ایسا اللہ کا قانون ہے جو اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی، اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی بھی مدد کی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کی، ان کی توبہ قبول کر کے۔ اللہ نے حضرت نوح کی توبہ، اللہ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی کشتی کے ذریعے۔ حضرت نوح کی توبہ، حضرت نوح کی امت بڑی عجیب قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے، وہ لوگ بات نہیں سنتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپا لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اتنی تبلیغ کی، یہاں تک کہ اپنی امت سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کو اس طرح نابود کر دے کہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کشتی بنا۔ اب ان کی حالت دیکھنا، حضرت نوح علیہ السلام وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا عَلَيْهِ، حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، مالا الارض قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے تھے۔ کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اے نوح تو خشکی پہ کشتی کیسے چلائے گا، مذاق بناتے تھے۔
بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو نجات دی اور ان لوگوں کو کشتی کے ذریعے سے نجات دی جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں جن کو قرآن مجید میں تنہا حضرت ابراہیم کو قرآن مجید نے امت کہا ہے۔ ملت ہیں جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم پوری قوم بت پرست ہے، پوری قوم خدا کی نافرمان ہے، لیکن حضرت ابراہیم نہ کبھی جھکے ہیں نہ کبھی تھکے ہیں۔ حضرت ابراہیم قوم جب میلے پہ چلی گئی تو ان کے بت قدے میں داخل ہو کر حضرت ابراہیم نے ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، پھر کلہاڑا انہی کے اوپر رکھ کر واپس آ گئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، مکسر الاصنام کا لقب پایا۔ ایک اور ہستی بھی ہیں جن کا لقب مکسر الاصنام ہے، جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بڑا فرق ہے، حضرت ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، علی ابن ابی طالب نے بھی بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا، حضرت ابراہیم تنہا تھے، علی ابن ابی طالب کے ساتھ رسول خدا تھے۔ حضرت ابراہیم بتوں کو توڑ رہے تھے قوم سے چھپ چھپ کر، حضرت علی علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے لوگوں کو دکھا دکھا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابراہیم کے قدم زمین پر تھے، علی ابن ابی طالب بتوں کو توڑ رہے تھے تو مولا علی کے قدم رسول خدا کے کاندھوں پر تھے۔ شاید کسی کہنے والے نے کہا یا علی، آپ جب رسول خدا کے کاندھوں پر حضرت علی علیہ السلام سوار تھے، یا علی آپ اس حالت میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میں رسول خدا کے کاندھوں پر اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں، اگر ہاتھ کو بڑھاؤں تو میرا ہاتھ آسمان چھو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اللہ نے مدد فرمائی، آگ سے بچا کر لوگوں نے آگ جلائی، آگ اتنی جلائی کہ خود اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ منجنیق کے ذریعے سے دور سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا اور حضرت ابراہیم کی مدد کر۔ جبرائیل آتا ہے جناب ابراہیم کے پاس، آ کر عرض کرتا ہے مجھے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جناب ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں علمہ بحالی حسبی عن مقالی، جس کی خاطر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ میری حالت سے واقف ہے، جس حالت میں چاہے گا مجھے رکھے گا۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، آگ میں جانے سے پہلے اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے حبیب کو، میرے خلیل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی آگ کو گلزار کر کے۔ اللہ نے سید الانبیاء کی مدد فرمائی،
اللہ نے سب انبیاء کی مدد فرمائی، اللہ نے حضرت آدم کی مدد فرمائی، اللہ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی، اللہ نے حضرت یونس کی مدد فرمائی، اللہ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی۔ مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ نے ہر نبی کی مدد فرمائی۔ اللہ نے سرور انبیاء رسول خدا کی مدد فرمائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اور یہ مدد خدا کا قانون ہے، الہی قانون ہے خداوند متعال کا۔ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور جنگ بدر کے حالات کچھ ایسے تھے، 2 ہجری کا واقعہ ہے، مسلمان بہت کمزور حالت میں تھے، دشمن قوی تھا، ان کے پاس 950 جنگجو تھے، 170 اونٹ تھا، 100 گھوڑا تھا، لیکن آؤ مسلمانوں کے لشکر کی کیا حالت ہے، فقط 313 ہیں، گھوڑے 2 ہیں، اونٹ 70 ہیں۔ کمزور حالت میں یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 17 ماہ مبارک رمضان کو یہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ پہلی جنگ ہے۔ رات کو بدر کے مقام میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، آپ میں سے کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ کوئی بھی نہ تھا جو کھڑا ہوتا اور پانی لینے جاتا۔ رسول خدا نے پھر پوچھا، رسول خدا دوبارہ پوچھ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کس پانی میں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے مشکیزہ اٹھایا، رات کی تاریکی میں پانی لے کر واپس آ رہے تھے۔ شیخ عباس قمی نے اس بات کو مفاتیح الجنان میں بھی ذکر کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب واپس آ رہے تھے، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، علی مولا رک گئے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے، علی مولا ٹھہر جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، مولا رکتے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں پر آتے ہی رسول خدا سوال کر لیتے ہیں، یا علی یہ بتائیے آپ دیر کر کے کیوں آئے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آ رہا تھا، راستے میں ہوا کے 3 جھونکے ایسے آئے کہ مجھے رک کر آنا پڑا۔ خدا نے فرمایا، یا علی آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ آپ کو ہوا کا جھونکا دینے والے کون تھے؟ آپ کیوں رک رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی پہلا ہوا کا جھونکا حضرت جبرائیل تھا، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو تجھے سلامی کر رہا تھا۔ دوسرا اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تجھے سلامی کر رہے تھے۔ تیسرا جھونکا جناب میکائیل تھے، 1000 فرشتوں کے ساتھ تجھے سلامی کر رہے تھے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی عظمت ہے، فرشتے جس کو جھک کر سلام کریں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے، اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ بدر میں فتح دی، مشرکوں کے 70 آدمی قتل ہو گئے، 70 آدمی مشرکوں کے مارے گئے، مسلمانوں کے 14 آدمی مرے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے سے، اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے مسلمانوں کو مدد اور نصرت عطا فرمائی، اور اس جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب کو ایسا شرف حاصل ہے کہ جتنے مقتولین تھے ان میں سے آدھوں کو تنہا علی ابن ابی طالب واصل جہنم کیا، اور باقیوں میں بھی علی علیہ السلام باقی مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے اس جنگ میں جو شرکت کی، کافروں کو واصل جہنم کیا۔ جب حاکم شام نے خط لکھا جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کی طرف کہ یا علی آپ مجھے حکومت شام دے دیں تاکہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان بچ جائیں، تو اس کے جواب میں علی علیہ السلام نے اسی جنگ بدر کا ذکر کیا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حاکم شام، جہاں تک تیری اس بات کا تعلق ہے کہ میں تجھے حکومت شام دے دوں، جس بات کو میں تیرے لیے پہلے جائز نہیں سمجھتا تھا اب کیسے جائز سمجھ لوں، اور جہاں تک تیری اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کے خون کا تمہیں احساس ہے، تو یہ جملے مولا کے ہیں، قد دعوت الی الحرب، اے حاکم شام میں علی تو جنگ نہیں چاہتا، تو نے مجھے جنگ پہ بلایا ہے، دع الناس جانبا واخرج الی وافی الفریقین من القتال، اے حاکم شام نہ تو اپنا لشکر لے آ، نہ میں اپنا لشکر لے آتا ہوں، نہ تو اپنے لوگوں کو لے آ مروانے کے لیے، نہ میں لے آتا ہوں، خود تو میرے مقابلے میں نکلا، لِتَعْلَمَ أَيُّ الْمَرِينَ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کون ہے جس کا دل زنگلود ہے، کس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ فانا ابو حسن، یاد رکھنا میں ابو الحسن ہوں، قاتل و جد کا و خال کا و اخی کا شدخن یوم بدر، میں وہی علی ہوں جس نے تیرے نانا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کے بدر والے دن گردن اڑائی تھی، ان کے سروں کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ وَذَلِكَ سَيْفُ مَعِي، آج بھی علی کے پاس وہی تلوار موجود ہے۔ وَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي، آج بھی علی اسی دل گردے کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرے گا۔ مَسْتَبْدَلْتُ دِينًا وَلَسْتَحْدَثْتُ نَبِيًّا، علی نے نہ اپنا دین تبدیل کیا ہے نہ اپنا نیا نبی بنایا ہے۔ اللہ نے جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، مسلمانوں کی ہر اس آدمی کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتا ہے، اور یہ نصرت الہی ایک مشروط قانون ہے خداوند کریم کا، یعنی بعض قانون، بعض سنت الہی ایسی ہیں کہ جو مطلق ہیں، جیسے موت کا آنا، اس میں انسان چاہے تب بھی ایک دن مرے گا، نہ چاہے تب بھی ایک دن مرے گا، لیکن نصرت الہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ان شرائط میں سے قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہیں، چند شرائط ذکر کرتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے راستے کی مدد کرے گا، جو اللہ کے راستے کی حفاظت کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا انصر اللہ بقلبک و یدک و لسانک،
اللہ کی مدد کرو اپنے دل کے ساتھ، دل سے غیر اللہ کی محبت نکال کر، اپنی زبان کے ساتھ زبان پر حق بول کر، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے زبان پر اچھے کلمات جاری کر کے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی مدد کرو، کسی غریب کی مدد کر کے، قلم کے ساتھ بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی مدد کر سکتے ہو۔ جو اللہ کے راستے کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے صبر اور تحمل ہو، صبر اور بردباری ہو۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اے میرا حبیب، اگر یہ لوگ تیری تکذیب کر رہے ہیں، تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو تجھ سے پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جب بھی ہمیشہ انبیاء نے صبر کیا ہے تو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوئی ہے۔ حتی آتاہم نصرنا، حضرت نوح نے صبر کیا، حضرت ابراہیم نے صبر کیا، تمام انبیاء نے صبر کیا ہے، اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی ہے۔ اور صبر کا اسلام میں، دین اسلام میں وہی مقام ہے جو دھڑ کے ساتھ سر کا مقام ہوتا ہے۔ کما انہ لا خیر فی الجسد لا راس معہ لا خیر فی الدین لا صبر معہ، جس طرح انسان کے ساتھ سر نہ ہو، فقط دھڑ کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اسی طرح انسان اگر دیندار ہے، صابر نہیں ہے، تو اس کا دین پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ صبر کو اسلام میں اتنی اہمیت ہے۔ توکل اس وقت جب انسان توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ حضرت رسول خدا جب معراج پر جاتے ہیں تو وہاں پر جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے بھائی جبرائیل، ما حد التوکل، توکل کی حد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ توکل کیا ہے؟ کچھ کسان تھے جو فقط سوئے رہتے تھے، ان کے پاس سامان ہوتا تھا لیکن کشاورزی، کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا کا وہاں سے گزر ہوا تو رسول خدا نے سوال کیا، من انتم، تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا بل انتم متکلون، تم توکل کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم معاشرے پر بوجھ ہو۔ جو بندہ بھی توکل کرتا ہے ہر چیز میں مؤثر واقعی اپنے پروردگار کو جانتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ لا یوتی ولا یمنا لا ینفع ولا یضر، کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک پروردگار نہ چاہے۔ اور یہی توکل ہے۔ ایک شرط انابہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ أَنتُمْ لَا تُنصَرُونَ۔ انابہ کہتے ہیں اگر انسان خدا کے رستے سے منحرف ہو جائے تو فوراً خدا کے رستے کی طرف پلٹ آئے۔ انابہ اگر ہوگا، خدا کے رستے سے غفلت انسان نہیں برتے گا تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ پانچویں شرط اس مدد الہی کے لیے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا ہے، دعائے الہی ہے۔ خدا وند متعال سے اگر انسان دعا مانگتا رہے تو خدا وند متعال کی انسان کے ساتھ مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دعا انسان کرتا ہے، اپنی مشکلات کو انہی دعاؤں کے ساتھ ٹالتا ہے۔
مدد الہی خدا کی طرف سے یقینی امر ہے، اور اس کے لیے شرائط ہیں۔ جو بندہ ان شرائط پر اترتا ہے خداوند متعال اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد کی، اللہ نے مومنین کی مدد کی، اور جو بندہ ان شرائط پر پورا اترتا جائے گا، شرائط کو آسان انداز کے ساتھ پورا کرے گا، اللہ اس کی ضرور مدد اور نصرت فرمائے گا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو لوگ کہتے ہیں کہ مدد نہیں ہوئی، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ایسی مدد اور نصرت فرمائی ہے کہ جیسی مدد اور نصرت کسی کی نہیں کی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کی ایسی مدد کی ہے جیسی مدد کسی اور نے نہیں کی۔ اللہ کے دین کی امام حسین علیہ السلام نے بے مثال مدد کی، اب ضروری تھا کہ اللہ بھی امام حسین کی مدد بے مثال کر دے، اور اسی مدد کا یہ اثر ہے آج جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں حسین ہے، جہاں حسین ہے وہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے دین کی کھیتی خشک ہو چکی تھی، انبیاء نے اپنے اپنے حصے کے مطابق پانی ڈالا تھا، آج اس خشک کھیتی کو امام حسین کے خون کی ضرورت تھی۔ حالات ایسے تھے کہ باطل حق کے لبادے میں آ چکا تھا، بنو امیہ اپنے آپ کو خاندان رسول ظاہر کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو ظالم عیاں نہ ہوتا، باطل ظاہر نہ ہو سکتا تھا۔ امام حسین نے کہا ایسی قربانی دوں گا، اللہ کی راہ میں ایسی قربانی پیش کروں گا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ اللہ کا کیا ہوا حلال، محمد کا بتایا ہوا حلال قیامت تک حلال رہے گا، محمد کا بتایا ہوا حرام قیامت تک حرام رہے گا۔ کون کامیاب ہوتا ہے؟ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین۔ غالب آ کر مقصد میں کامیاب ہو کر مر جانا زندگی ہے، مقصد میں ناکام ہو کر زندہ رہنا ہی موت ہے۔ امام حسین کے سامنے یہ عارضی زندگی کوئی چیز نہیں تھی، امام حسین کے سامنے جو مقصد تھا مقصد الہی تھا، پروردگار امام حسین کی نظر میں تھا۔ اس لیے جب بھی امام حسین کو روز عاشور ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین کبھی فرما رہے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہواک واتمت العیال لکی اراک لو قطعتنی فی الحب اربا اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ امام حسین ایسے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیری محبت میں اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا ہے، اگر تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو پھر بھی میرا دل تیرے علاوہ کہیں اور جھکنے والا نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میرے مولا کو تیر لگتا ہے تو میرے مولا کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ اور جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی کہہ رہے ہیں رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین
العالمین، اے میرے پروردگار میں حسین پہ جتنے مصائب آئے ہیں تیری محبت میں آئے ہیں، میں حسین تیری ذات پہ راضی ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ امام کے مقابلے میں دشمن بڑا شقی تھا، مولا کو شہید کر دیا۔ میں کہتا ہوں اے ظالمو، اگر شہید کیا تھا تو کم از کم بدن سے سر کو جدا نہ کر دے۔ اے ظالمو، اگر سر کو بھی جدا کیا تھا تو گھوڑے نہ دوڑاتے۔ اے ظالمو، اگر گھوڑے بھی دوڑائے تھے تو کم از کم نواسہ رسول کو دفنا تو دیتے۔ کیا حالت تھی جب حسین کی بہن زینب بھائی کی لاش پہ آتی ہیں تو ایسی حالت میں دیکھ دی ہے کہ حسین کے بدن کے ساتھ سر نہیں ہے، مقطع الاعضاء ہیں، حسین کا کوئی جوڑ سلامت نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند منان، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما، مومنین حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد۔